آپ کا پروگرام ہمیشہ سنتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ ہے جو اسٹیپ لیا ہے. یہ اسٹیپ بہت اچھا ہے جو لوگوں کے ساتھ الحمدللہ. بات کرنے کا ہے, اپنا مطلب دل کا بڑا نکالنے کا ہے, آپ کو اس کو سننا ہے, کچھ سیکھنے کا ہے. تو یہ بہت آپ کا بہت اچھا اقدام ہے. باقی لوگوں کو میں مطلب ریکویسٹ کروں گا جن پاکستان میں بڑا بڑا جو اسکالر ہے وہ لوگ بھی ایسا اقدام اٹھائے اہل سنت کا طرف سے, جیسا کہ کسی کا بھی کچھ اشکال ہو, جو سوال ہو, جواب دے دے. چلو ٹھیک ہے, بسم اللہ لے کے شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ. تھینک یو سر, آپ کی تشریف آوری کا بڑا شکریہ. آپ بہت اچھا اردو بولتے ہیں. اردو کہاں سیکھی آپ نے؟ تھینک یو تھینک یو تھینک یو. جی میں بنگلہ ویلکم. دیش چٹاگانگ سے ہوں. میں بزنس کرتا ہوں ٹیکسٹائل کا. اچھا تو اچھا. ہمیشہ آپ کا لیکچر سنتا ہوں. ابھی دو تھینک تین یو سر. گھنٹہ سے سن رہا ہوں. جو پہلا والا جو ہے کہ آیا, اس کا بعد آیا, سب کو سنا الحمدللہ. بہت میرے کو بہت خوشی ہوا آپ کا بات سن کے. تھینک یو سر, تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں میرے ہلو بھائی, کیا سوال ہے جی؟ سن رہے ہیں جی. ہلو, جی سر, جی سر, آواز آ رہی ہے آپ کی. بسم اللہ شروع کرتا ہے. جی سر. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل کلیئر ہے. اچھا بسم اللہ. قرآن مجید کا مسئلہ سن رہا تھا ابھی, آپ لوگوں نے ڈسکس آلریڈی کیا ہے. تو جی یہ 7 مصحف نازل ہوا قرآن کا, 6 مصحف جلا دیا گیا ہے. تو آپ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے یا قرآن کا 90% ضائع ہو گیا؟ یہ صحیح ہے نہیں, کیا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس مسئلے کے متعلق شیعوں کا کیا عقیدہ ہے. ایک منٹ بھائی, میں اس کو شیعوں کے روایات میں کیا ہے. شیعوں کے عقیدے میں یہ نہیں ہے کہ قرآن کے 7 حروف جس طرح وہ کہتے ہیں اس طرح 7 حروف ہیں. دیکھیں, یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں 1 منٹ کے لیے, پھر واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. یہ جلد نمبر ہے 2. یہاں پہ ملاحظہ کریں, اللہ آپ کا بھلا کرے, صفحہ نمبر کتاب و فضل القرآن صفحہ نمبر 630 ہے. بلے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ان القرآن واحد نزل من عند الواحد. قرآن ایک ہے اور اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے. ولكن الاختلاف يجي من قبل الرواة. اختلاف قرآن مجید میں جو ہے یہ راویوں کی وجہ سے, کہ لوگوں نے مختلف راویوں سے قرآن مجید اخذ کیا. کسی نے کسی سے, کسی نے کسی سے, کسی نے. اس زمانے میں تو امام محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کے کئی مصاحف تھے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مختلف روات سے اخذ کی گئی ہیں. تو اس لیے قرآن مجید میں اختلاف اس وجہ, وإلا قرآن ایک ہے. تو حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کا جو محافظ قرار دیا تھا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو قرار دیا تھا کہ آپ میرے بعد قرآن کو جمع کریں. اور انہوں نے قرآن جمع کیا تھا, لیکن صحابہ نے ان کے قرآن کو لینے سے انکار کیا تھا. اور پھر فضیل ابن یسار کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا, ان الناس یقولون ان القرآن نزل على 7 احرف. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کے 7 ورژنز ہیں, قرآن کے 7 مختلف ایڈیشنز ہیں, ورژنز ہیں. یہ صحیح ہے؟ فرمایا کذبوا اعداء اللہ, یہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہے, یہ کفر ہے یہ کلام. ولکنہ نزل علی حرف واحد من عند الواحد. لیکن اللہ کی جانب سے قرآن ایک حرف ہے اور ایک ہی حرف پہ نازل ہوئی ہے. یہ پتہ جب چلا نا میرے عزیز کہ قرآن واحد ہے من عند الواحد. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ موجود ہے کہ قرآن کے 7 بطون ہیں, قرآن کے 7 پردے ہیں, اور قرآن میں مختلف اوجہ ہے. اوجہ سے مراد کیا ہے, میں آپ کو ایک آیت دکھا دیتا ہوں قرآن مجید میں, پھر اس کے بعد جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی وہ اس کی طرف آ جاتے ہیں. ملاحظہ کریں, یہ قرآن مجید میں سورۃ الحج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ. لوگوں میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں ایک وجہ پر, ایک صورت میں, ایک وجہ, ایک صورت میں, ایک کیس میں, ون کیس. اگر اس کے پاس زندگی اچھی ہو, پیسے ہیں, پیسے آ رہے ہیں, زندگی اس کی بہت لگژری ہے, تو وہ مطمئن ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور میں اللہ کی عبادت کروں گا. لیکن اگر اس کو بزنس میں خسارہ ہو جائے تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ دیتا ہے, کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ جھوٹا ہے, یا فلانے. تو ایسے لوگ یعنی ان کا ایمان نہیں ہے, یہ صرف ایک صورت میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو یہ وہ حرف کا کیا مطلب ہے؟ وجہ. ملاحظہ کریں, کتاب تعویلات اہل السنت تفسیر الماتریدی ہے. یہاں پر
جلد نمبر 7 ہے، اور جماعت ہے جو اہل سنت ہیں ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سب ماتوریدی ہیں، اغلبیت ان کی ماتوریدیہ کے۔ تو یہاں پر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اس کے ذیل میں صفحہ نمبر ہے 395، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ بہت سارے مفسرین نے فرمایا عَلَى حَالَةٍ وَاحِدَةٍ او عَلَى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ، کہ اس وجہ سے کیا مراد ہے؟ عَلَى حَرْفٍ سے مراد حالت واحدہ، جہت واحدہ، ٹھیک ہے نا؟ تو حرف کا یہ مطلب نکلتا ہے جہت واحدہ، حالت واحدہ۔ جب یہ پتہ چلا تو میں آپ کو ایک اور حدیث دکھا لیتا ہوں، تو پھر میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ ذرا تسلی کریں، کیونکہ یہ پہلے بھی سوال کیا گیا تھا، وہ مناظرے کے وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کو جواب دے دوں۔ یہ کتاب ہے شرح مشکل الآثار لأبی جعفر الطحاوی، جزء 8، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1994 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ قرآن مجید نزل القرآن من 7 ابواب علی 7 احرف، قرآن 7 دروازوں سے 7 اوجہ پر، 7 اطوار پہ نازل ہوئی۔ یہ وہ احرف نہیں ہے جو دوسرے روایات میں تھا۔ زاجر ہے، اس میں بعض آیتیں ہیں جو منع کرتی ہیں، بعض آیتیں ہیں جو امر کرتی ہیں۔ یہ احرف سے کیا مراد، ابواب سے کیا مراد؟ بعض آیتیں حکم دیتی ہیں، بعض آیتیں پروہیبٹ کرتی ہیں، منع کرتی ہیں۔ بعض آیتیں حلال کی ہیں، بعض حرام کی ہیں، بعض محکم ہیں، بعض متشابہ ہیں، اور بعض مثالیں ہیں قرآن مجید کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس نے یہ کہا ہے، عبداللہ بن مسعود نے یہ کہا کہ قرآن کے 7 اوجہ ہیں، اس طرح 7 اوجہ ہیں۔ اچھا، یہ دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس کے متعلق جماعت مخالفین کے اعلام میں النشر فی قراءات العشر، ابن الجزری نے، ابو الخیر محمد ابن محمد الدمشقی المعروف ابن الجزری، یہ بہت ہی مشہور کتاب ہے قراءات قرآن میں، یہ جزء اول ہے اس کے ذیل میں صفحہ نمبر 24 میں حروف 7 کے متعلق، اس کے بعد صفحہ نمبر 25 میں وہ نقل کرتا ہے، اچھا، کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن 7 ابواب سے 7 احرف پر ہے، حلال ہے، حرام ہے، محکم ہے، متشابہ ہے، ضرب امثال، عامر، زاجر ہے، اس طرح ہے۔ ان هذه 7 غیر ال7 الاحرف التي ذکرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ یہ جو 7 احرف اس حدیث میں ہے، وہ 7 احرف نہیں ہے جو عمر کی حدیث میں، ابی ابن کعب کی حدیث میں، عبداللہ ابن عباس کی حدیث میں کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی، کیونکہ اس میں اختلاف الفاظ کے ہیں، یہاں پر اختلاف معانی کے ہیں، کہ اگر عمر بن الخطاب ہشام ابن حکیم ابن حزام کے ساتھ اس کا اختلاف ہو جاتا ہے، معنی پر وہ اختلاف نہیں کرتے تھے کہ قرآن کے معنی پہ اختلاف کریں، وہ الفاظ پہ اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عبارات پہ ان کا اختلاف تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ معانی کی طرف اشارہ۔ تو جب یہ سمجھ میں آیا نا، جب سمجھ میں آیا تو اب چلتے ہیں شیعہ حدیث کی طرف، کہ 7 احرف کے 2 ٹائپ کے احادیث ہیں۔ ایک حدیث وہ ہے کہ وہ الفاظ کے متعلق نہیں ہے، وہ معانی کے متعلق ہے، اس کو بالکل ہم شیعہ مانتے ہیں کہ قرآن میں مختلف معانی ہے، کہیں امر ہے، کبھی نہیں ہے، کبھی مثال ہے، کبھی کچھ ہے، یہ معنی بالکل درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور لیکن وہ جو 7 احرف مشہور حدیث جماعت مخالفین کے، وہ ورژنز قرآن مجید کے الفاظ میں اختلاف کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کو ہم نہیں مانتے۔ جب یہ پتہ چلا تو شیعہ احادیث کی طرف جب ہم آ جاتے ہیں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، جزء ثانی، میں نے یہاں پہ آپ کو حدیث دکھا دی، 2 حدیث آپ نے دکھا دی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کیا 7 حروف پہ نازل ہوئے ہیں، فرمایا کہ یہ جھوٹ کہتا ہے، قرآن ایک حرف ہے، یہ اس کے ایک ہی لفظ ہے، اور یہ اللہ عز و جل کی جانب سے نازل ہوئی، اللہ واحد کی جانب سے نازل ہوئی۔ تو الفاظ کے اختلاف کا جہاں تک تعلق ہے، قرآن کے مختلف الفاظ نہیں، ایک ہی لفظ کے ساتھ آیا، ٹھیک ہے نا؟ راویوں میں اس کو چینج کیا بھائی۔ کتاب بصائر الدرجات میں اور کتاب خصال میں یہ حدیث موجود ہے۔ بصائر الدرجات ابو جعفر محمد ابن الحسن میں فروخ الصفار القمی رضی اللہ عنہ کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، صفحہ نمبر 196 میں۔ زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی، تفسیر القرآن علی 7 احرف، قرآن مجید کی تفسیر یعنی معانی کے 7 اطوار ہیں، 7 مختلف وجوہ ہیں، 7 مختلف اس کے اسپیکٹس ہیں، منہ ما کان و منہ ما لم یکن۔ قرآن مجید نے بعض چیزوں کی جو پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ واقع ہوگا، وہ واقع، بعض چیزیں واقع ہوئی ہیں اور بعض چیزیں ابھی واقع نہیں ہوئی، وہ آئندہ جا کر واقع ہوں گی۔ بلے بعد ذلك تعرف
ما لم يكن بعد ذلك تعرف الائمہ، ائمہ علیہ السلام ان باتوں کو جانتے ہیں، قرآن مجید نے کن باتوں کی پیشگوئی کیا. تو یہ جو 7 احرف کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، یہ معانی کی بات ہو رہی ہے کہ قرآن مجید میں 7 قسم کے معانی ہیں. یہ بالکل ہم مانتے ہیں اس بات کو، اس پہ کوئی انکار نہیں ہے. کتاب خصال شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں، یہ چاپ مکتبۃ الصدوق ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر، نزل القرآن علی 7 احرف، یہ صفحہ نمبر 358 ہے، یہ حدیث نمبر 43 ہے. اس میں قلت لأبی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ان الاحادیث تختلف عنکم، احادیث آپ سے مختلف آتی ہیں. فرمایا ان القرآن نزل على 7 احرف وادنى للامام ان يفتي على 7 اوجه، قرآن مجید جو ہے 7 حروف پہ نازل ہوئے اور امام کو یہ حق ہے کہ 7 مختلف، کہیں زجر ہو، کہیں امر ہو، کہیں نہی ہو، اس طرح اس کے تفاسیر بھی مختلف ہیں، یہ امام علیہ السلام حکم دے. ثم قال هذا عطاؤنا فمن او امسك بغیر حساب، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ یہ ہماری عطا ہے. بھلے اللہ تعالیٰ نے سلیمان سے کہا کہ یہ میری عطا ہے تجھ پر، جس کو تم دینا چاہو دے دو، جس کو تم نہیں دے دو نہیں دے دو، تو یہ تمہاری مرضی ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے پاس علم ہے، ہم آپ کو ہدایت کرتے ہیں، چاہے ہم کسی کو کوئی بات بتائیں، کسی دوسرے کو وہ بات نہ بتائیں، یہ ہماری مرضی پر ہے. اس کے بعد والی جو حدیث ہے جو بھائی صاحب نے پڑھا تھا، احمد بن ہلال عن عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی، جو ہے یہ حدیث جو ہے عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی عن آبائہ، یہ عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی 2 ہیں، ایک بنی عباس کا عیسیٰ بن عبداللہ الہاشمی ہے، اور ایک جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اولاد میں سے نہیں ہے، وہ عامر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اولاد میں سے. اور یہ حدیث مخالفین کی حدیث ہے، شیعہ کی حدیث نہیں ہے جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ روایت کی. یہ 7 احرف والی جو حدیث ہے، تو یہ 7 احرف والی جو حدیث ہے ہمارے ہاں اس کا مطلب ہے قرآن میں 7 مختلف قسم کے معانی موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، امر ہے، زجر ہے، نہی ہے، فلان فلان فلان، یہ بالکل ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کے الفاظ ایک ہی ہیں، وہ زیادہ کم نہیں ہے. جی سر، معذرت چاہتا ہوں. میرا بات سن رہے ہیں آپ؟ جی سر سن رہا ہوں، فرمائیے. اوکے، میرا سوال تھا جو موجودہ جو قرآن مجید ہے، اسی قرآن مجید کو آپ لوگ سمجھتے ہیں ناقص، یہ بات صحیح ہے نا؟ تو عرض یہ ہے کہ اکثر شیعہ سے اگر آپ پوچھیں، دیکھیں اس میں ہر فرد، ہر محقق کا اپنا نظریہ ہے، ٹھیک ہے نا. جو اگر آپ سن رہے ہیں میری بات کو، جواب آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میری آواز آ رہی ہے آپ کو نہیں آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ جی جی جی. تو عرض یہ ہے کہ موجودہ دور کے اگر آپ شیعہ علماء سے پوچھیں، تقریباً وہ سب کے سب سن رہا ہوں. جی یہی سوال اگر آپ تھینک یو سر، تھینک یو. اگر آپ یہی سوال شیعوں سے کریں، شیعہ علماء سے کریں، تو وہ کہیں گے کہ جی نہیں، ہم قرآن کو ناقص نہیں سمجھتے ہیں، یہ قرآن کامل ہے اور یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. تو یا اگر آپ یہاں پہ شیعوں کا عقیدہ پوچھنا چاہیں نا، تو شیعوں میں ایسے لوگ بہت کم ملیں گے آپ کو کہ وہ کہہ دیں، یا نہیں ملیں گے کہ قرآن میں نقصان واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ ہے. لیکن میں ان شیعہ علماء سے اختلاف کرتا ہوں، میرا نظر جو ہے ان کے مطابق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں نقصان واقع نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں فریقین کے کتب میں، کہ قرآن مجید کے ساتھ وہی ہوا جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہوا. جیسے اہل بیت علیہ السلام مظلوم ہے، قرآن مجید پہ بھی ظلم ہوا ہے، اس امت پہ ظلم ہوا ہے. جی اچھا، سورہ نحل کا 44 آیت نکلی ہے قرآن مجید سے، یہ بہت فریز ہو رہا ہے بھائی. اس کا ترجمہ بتائیے. کس سورہ کی کون سے نمبر بھائی؟ سورہ نحل آیت 44. سورۃ النحل آیت نمبر 44. ایک منٹ بھائی، اس کو نکالنے میں کچھ وقت لگے گا مجھے. نہیں، بنگالی بولوں گا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا. صحیح ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے بھائی. آیا یہ ہے میرے محترم ناظرین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آیت نمبر 44 ہے، سورۃ النحل آیت نمبر 44. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہم نے آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھیجا تھا اور ان کو وحی دیتے تھے ہم، ٹھیک ہے نا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، پس پوچھو اہل ذکر سے اگر آپ کو اسی مطلب کو نہیں جانتے. بالبینات والزبر، ہم
پہلے والے انبیاء کو معجزات واضحات، آیات دلائل واضحات کے ساتھ اور کتابوں کے ساتھ ہم نے ارسال کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے پاس کیا نازل کیا گیا ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ یہ کہ شاید وہ سوچ لیں اور فکر کر لیں. یہ آیت کا ترجمہ. جی ترجمہ کر لیا. کوئی سوال ہے مزید؟ اس کے پاس نیٹ سلو ہے تو جب علیہ سے مراد کیا ہے ادھر؟ اس کو لیٹ پہنچتی ہے. ہاں علیہ کیا؟ علیہ سے مراد کون ہے؟ علیہ کا نہیں، علیہ کا نبی سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علیہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جی. ذکر سے مراد کون ہے؟ ذکر سے میں بھی دیکھ کے بتاتا ہوں. اس میں اس آیت میں دو ذکر ہے نا. ایک ذکر ہے، ایک ذکر یہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. اس میں تو احادیث بہت ساری ہیں کہ ذکر سے مراد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ جو دوسرا ذکر ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ ذکر کے متعلق، یہ دوسرے ذکر کے متعلق اگر آپ پوچھ رہے ہیں دوسرا ذکر کون ہے، ہاں یہ دوسرا ذکر اگر اس کے متعلق تو مجھے دیکھنا ہوگا کہ دوسرا ذکر کون ہے، کیونکہ روایات میں امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی ذکر کہا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، علی علیہ السلام کو ان کو بھی ذکر کہا گیا. اب وہ دیکھنا ہوگا کہ پہلی جو ذکر ہے اس میں تو بہت زیادہ ہے ہمارے پاس احادیث کے. اہل ذکر سے مراد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ذکر سے مراد حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دوسرا جو ذکر ہے وہ ابھی اتنی جلدی مجھے نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جی سر. کیوں تو دیکھنا ہوگا نا، اس کو ڈھونڈنا ہوگا، مجھے تحقیق کرنا ہوگا. دیکھیے ابھی آپ کا سامنے قرآن ہے، دیکھیے دیکھ کے جواب دیجئے. قرآن میں تو نہیں لکھا کہ ذکر سے کیا مراد ہے. ذکر سے اب مراد کیا ہے نہیں لکھا. ٹھیک ہے، ترجمہ کر کیجئے نا آپ. تو میں اپنے سے میں نے ترجمہ کر لیا نا کہ میں نے آپ کی طرف ذکر بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں. ترجمہ تو میں نے کر لیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں ذکر سے مراد کیا ہے. ٹھیک ہے نا، ذکر سے مقصود کیا ہے. وہ تو میں اپنے سے تو نہیں بنا سکتا نا، اپنے سے میں کوئی جھوٹ بنا کے آپ کو سنا دوں کہ میرے ذہن میں کیا آ رہا ہے. وہ تو دیکھنا ہوگا. آپ کیا لیں گے؟ نہیں، اس ذکر سے مراد آپ کیا لیں گے بھیا؟ میں نے کہا میں اپنے سے کچھ نہیں بناتا. دین میں اگر کچھ بنا دوں اپنے سے تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہوگی نا. میں اپنے سے مجھے دیکھنا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا. یہ مترجم جو ہے، مترجم کی بات اہمیت نہیں رکھتی. مشکل نہیں، بتائیے. اس آدمی کو سمجھ نہیں آ رہی شاید. مترجم کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتا ترجمہ کرنے والا. مترجم کا بات اہمیت نہیں رکھتی. آپ جی ٹھیک ہے، مترجم کو چھوڑیے، آپ خود اس کا مطلب کیا لیتے ہیں؟ یہ کوئی عیب نہیں، اگر کسی شخص کو نہیں آتا ہو کوئی بات، وہ کہہ دے مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں بھائی، بات یہ نہیں ہے. آپ جو لیتے ہیں وہ جاننا چاہتا ہوں. دوسرا کوئی بات میں نے کہہ دیا کہ مجھے دیکھنا ہوگا. دوسرا جو لفظ ذکر ہے وہ مجھے دیکھنا ہوگا، تحقیق کرنا ہوگا کہ اس سے کیا مراد ہے. کسی نے مجھ سے پہلے نہیں پوچھا. آپ دیکھیے، میں اگلے ہفتہ. ٹھیک ہے، اگلے ہفتے آ جاؤ. ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو. اگلے ہفتے آ جاؤ. اگلے ہفتے آؤں گا. اگلے ہفتے اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا. اوکے، تھینک یو سر. اگلے ہفتے آ جاؤ. اوکے، میں اس کو نوٹ کروں ذرا، اگر میں بھول نہ جاؤں اس کو، تاکہ میں اس کو دیکھ لوں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، احادیث میں ہے ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، لیکن کیا اس آیت میں بھی وہ مراد ہے؟ تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ ایک منٹ میں اس کو نوٹ کروں.